استقبال رمضان کے حوالے سے سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی نیتیں درست کرنا ہے۔ کوئی بھی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ عمل تو انسان کرتا ہی رہتا ہے، کس نیت کے ساتھ اس نے کیا اس کے مطابق اس کو اس کا بدلہ ملے۔ اگر کوئی عمل اس نے اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے کیا تو وہ عمل کا اس کو اجر ملے گا۔ اگر کوئی عمل بظاہر تو اس نے عبادت والا نیکی والا کیا لیکن اس سے اس کی نیت یہ تھی کہ اس سے لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے، تعریف ہو جائے، کوئی عمل ہو دین اور دنیا کا، تو اس کا اجر بندے کو نہیں ملے گا۔ بلکہ بعض اعمال تو ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد کے ساتھ کیے جائیں تو اس پر گناہ ہوتا ہے، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ مثلا نماز پڑھنا ہے تو ہم کو کس کے لیے پڑھنا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے۔ روزہ عبادت ہے، کس کے لیے رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایسے ہی دیگر جو کام جس کو ہم دین کا کام سمجھ کے کرتے ہیں اس کو ہم کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ تو وہ کام بظاہر تو بڑے اچھے ہیں نا، نماز پڑھنے کا جو عمل ہے کتنا اچھا ہے بظاہر، روزہ بندہ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے کتنا اچھا عمل ہے، حج عمرہ زکوٰۃ صدقات خیرات قربانی، یہ جو بھی کام ہے تلاوت ذکر، یہ سب دین کے کام ہے نا بھائی۔ تو یہ سارے کام ہم جو کرتے ہیں ظاہراً ایک مسلمان جب دیکھتا ہے تو بڑا اچھا کام ہے، لیکن اگر کرنے والے کی اس میں نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے لوگ میری تعریف کریں، میں وعظ کروں تو لوگ مجھے عزت دیں، میرے ہاتھ پیر چومیں، مجھے نذرانے دیں، یا میں انفاق راہ خدا میں خرچ کروں تو اس کے ذریعے لوگ مجھے چاہیں، میرے کو اہمیت دیں، میری قدر کریں، تو یہ جو نیت ہے یہ سارے عمل کو بظاہر اچھا ہونے کے باوجود رائیگاں کر دے گی اور گناہ ہوگا بندے کو۔ نماز پڑھ کے گناہ گار ہوں گا، کتنی بری بات ہے۔ نماز پڑھ کے تو ثواب ملتا ہے یہ معلوم نہ ہم کو، لیکن نماز پڑھ کے بھی بندہ گناہ گار ہوتا اگر ریا اس کے دل میں شامل ہو جائے، دکھاوا اس کا مقصود ہو، نیت اس کی خراب ہو گئی۔ تو سب سے بنیادی چیز ایک مسلمان کے لیے اس کی نیت ہے۔ اس واسطے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا ہے؟ مسلمان کی نیت، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، فرمایا سر۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کئی موقعوں پر ایک مسلمان مومن نیت کرتا میں فلاں فلاں نیک کام کروں گا، لیکن کسی وجہ سے کر نہیں پاتا، کوئی مجبوری ہو جاتی، تب بھی اس کو اس نیت کی وجہ سے اجر ملتا، ثواب ملتا۔ مثلا ایک شخص نیت کیا فلاں جگہ سے میرے کو پیسے آنے والے ہیں، وہ پیسے آئے تو اس میں سے میں جو ہے راہ خدا میں اتنے خرچ کرتا ہوں، پیسے آئے تو کرتا ہوں، بولا آئے نہیں، نیت تھی آئے تو کروں گا، بلکہ اب نیت تو کہاں سے کریں گا، لیکن چونکہ نیت کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے اس کے پاس آتے تو یہ ضرور کرتا، اس کا ثواب دیں گے اللہ تعالیٰ، ایسی عنایت ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے برعکس سرکار فرمائے منافق کا عمل بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی منافق آدمی ہے وہ جہاد میں بھی اگر شریک ہو جائے مجبوراً، کئی منافقین ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جہاد میں بھی شریک ہوئے تھے، لیکن ان کا مقصود جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا، اللہ کی راہ میں لڑنا نہیں تھا، بلکہ دھوکہ دینا تھا مسلمانوں کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر میدان جنگ میں نہیں آئے تھے، تو ان کا عمل بظاہر تو جہاد کا اچھا ہے نا، حسین عمل ہے، جان دینے کے لیے راہ خدا میں لڑنے کے لیے آئے ہیں، لیکن نیت ان کی اس میں اچھی نہیں تھی۔ تو منافق کا بظاہر عمل اچھا بھی ہو تو اس کی نیت خراب ہوتی ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ ٹوٹے پوٹے انداز سے کر لیتا ہوں گا کوئی کام، لیکن اس کی نیت نہیں رہتی، مسائل نہیں معلوم رہتے کئی لوگوں کو، لیکن اندر دل میں جذبہ رہتا، تڑپ رہتی کہ میں یہ کام کر گزروں، تو وہ ان کی تڑپ جذبہ اور اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل بڑا مقبول ہو جاتا ہے۔ تو جاننا یہ چاہیے کہ اپنے نیت کو درست کریں۔ تو رمضان شریف کے حوالے سے نیت کی اصلاح کیسے ہونا؟ پہلے تو عزم یہ کرنا کہ ماہ رمضان میں جو بھی زائد ذمہ داریاں ہیں رمضان شریف کے حوالے سے ہم ان سب کو پورا کریں گے انشاءاللہ، یہ پہلے عزم ہونا۔ کیا ہے؟ روزہ غیر رمضان میں فرض نہیں ہے، رمضان کے سارے روزے فرض ہے مسلمان کے، سوائے ان لوگوں کے جن کو کوئی شرعی عذر ہو، تو وہ شرعی عذر بولتے ہیں، شرعی کوئی مجبوری، شریعت جس کو مجبوری قرار دی ہے، اپنی مرضی کی مجبوری نہیں، شریعت بعض چیزوں کو مجبوری قرار دی ہے، وہ کیا ہے وہ پتہ ہونا۔ کئی لوگ ہیں اپنی طور پہ مجبوریاں طے کر لیتے روزہ چھوڑنے کے لیے، تو وہ گناہ گار ہوتے۔ تو نیت کیا ہونا؟ انشاءاللہ پورے روزے رکھوں گا، پورا مہینہ تراویح پڑھوں گا، اللہ توفیق دیا تو تہجد بھی پڑھوں گا، آخری عشرے میں تاخراتوں میں کثرت سے عبادت کروں گا، اور جو بھی اللہ مجھے دے گا اس کو راہ خدا میں رمضان میں بہت زیادہ ثواب خرچ کروں گا۔ اور بھی بہت سے کام ہیں جو کرنے بیٹھے تو عزم کرنا کہ انشاءاللہ کروں گا، ایسا مضبوط ارادہ رہنا، پھر ساتھ ساتھ یہ سب اللہ کے لیے کروں گا،
یہ ایک دوسری بات ہے۔ عزم کرنا ایک الگ چیز ہے، اور اس عزم کو خلوص والا بنانا، خالص بنانا، اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر اس عمل کو کرنے کی نیت کرنا، ایک دوسرا کام۔ تو نیت کیا ہونا؟ اللہ خوش ہو اس واسطے کروں گا۔ افطاریاں کراؤں گا محلے میں، لوگ بولنا رہے کیا افطاری کراتے وہ، شاندار تعریف ہو جائیں گی، اس سال ذرا ایکسٹرا کر دیں گے۔ تو افطاری بھی ہو رہی، لوگ کھا رہے ہیں بھی، آپ کھلا رہے ہیں بھی، خرچہ بھی ہو رہا، لیکن نیت خراب ہے، تو اس کی وجہ سے وہ سارا پیسہ خرچ ہو کے بھی گناہ ہوگا۔ تو ایک مثال میں دے رہا ہوں، ایسا ہر کام میں نیت کیا ہونا؟ اللہ کی رضا، رسول کی رضا، اللہ خوش ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے، یہ نیت رہنا۔